مشرق کے انداز میں جینا ایک مومن کی شان نہیں، محکومی پہ راضی رہنا شرک تو ہے، ایمان نہیں۔ قول اگر یہ سچے ہیں تو پھر ان میں کیوں جان نہیں؟ کشمیر وطن ہے اپنی دھرتی، انڈیا پاکستان نہیں۔ میں آپ تمام احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ قومی کاز کے لیے اپنی زندگی میں سے کچھ وقت کو مختص کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میرے انتہائی قابل احترام ہم وطنوں، ریاست جموں کشمیر کے اندر ملک یاسین صاحب کا جو سیاسی کردار ہے یا عسکری کردار ہے، اس کے بارے میں عرصہ 20-25 سال سے ہندوستانی حکومت باخبر تھی، اور ابھی جو ان کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ سنایا ہے، میں ایک جموں کشمیر کا فرد ہونے کی مناسبت سے اس کی مذمت کرتا ہوں اور ہندوستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایک جمہوری ملک ہیں، آپ کو اس بات سے آگاہی ہے کہ جب پاکستان نے 22 اکتوبر کو یہاں اپنے قبائلی لشکر داخل کیے تھے اور اپنی آرمی داخل کی تھی، اور اس وقت ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی آرمی کی ابھی جو ہیڈ تھا وہ برطانیہ کا تھا، اور ہندوستان کی آرمی کا بھی جو ہیڈ تھا وہ برطانیہ کا تنخواہ دار تھا۔ اور جس حالات میں جموں کشمیر کی بندر بانٹ ہوئی، جموں کشمیر میں بیرونی فوج داخل ہوئی، اس وقت دونوں آرمیوں کا جو ہیڈ تھا وہ برطانیہ کے پاس تھا، وہ کمان جو ہے وہ برطانیہ کی تھی، اور برطانیہ نے یہ مسئلہ کھڑا کیا، اور اس میں ہندوستان نے جو یونائٹڈ نیشن کے اندر قرارداد پیش کی جس پر پاکستان نے اپنی پوری آرمی نکالنی تھی اور ہندوستان نے اپنی کچھ آرمی نکالنی تھی اور یہاں رائے شماری کروانی تھی۔ نصف صدی سے اوپر کا عرصہ گزر گیا، اپنے دلال پاکستان اور ہندوستان یہاں بٹھانے کے لیے ان کے پاس ووٹنگ کا وقت ہے، لیکن جموں کشمیر کے لوگ جو بیرونی مداخلت کو یا بیرونی قوتوں کے قبضے کو یہاں سے ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ووٹنگ کا ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ جب نہیں وقت ہے تو لوگ ظاہری بات ہے ان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے، اور یہ ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف یاسین ملک صاحب نے ہتھیار اٹھائے، اور ہتھیار اٹھانا ظاہری بات ہے، جب انسان کی آپ آزادی کو سلب کریں گے تو وہ ہتھیار ہی اٹھائے گا۔ پہلا راستہ ہوتا ہے جمہوری راستے تو ہندوستان اور پاکستان دونوں نے بند کر دیے ہوئے ہیں، لہٰذا ہندوستان حکومت کو چاہیے وہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرے اور ہمارے ساتھ ایسا تعلق بنائیں کہ ہم بھی جئیں اور وہ بھی جئیں، اور دونوں اپنی آرمی نکالیں اور ہمارے جتنے بھی قیدی ہیں ان کو رہا کریں، ہم تاکہ پرامن طریقے سے اس زمین پر زندہ رہیں۔ چونکہ ساحر صاحب کی ایک نظم تھی، اس پر ساحر صاحب کو نوبل انعام ملا تھا، اور ساحر صاحب ہندوستان کے تھے، اور ساحر صاحب نے کہا تھا کہ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر، ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، فتح کا جشن ہو یا ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے۔ جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور ریت آج کل دے گی، اس لیے ہے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے، برتری کے ثبوت کی خاطر خون بہانا ہی کیا ضروری ہے، گھر کی تاریکیاں مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری ہے، جنگ کے اور بھی تو میدان ہیں، صرف میدان کشت خوں ہی نہیں، زندگی حاصل خرد بھی ہے، زندگی حاصل جنوں ہی نہیں۔ آؤ اس تیر بخت دنیا میں فکر کی روشنی کو عام کریں، امن اور جنگ ساتھ ساتھ چلیں، ایسی جنگوں کا اہتمام کریں، جنگ وحشت سے بربریت سے، امن انسانی استحکام کے لیے، جنگ بھوک سے جہالت سے، امن پرامن زندگی کے لیے، جنگوں کے فلسفے کے خلاف، امن پرامن زندگی کے لیے۔ آج انسان کو مالک ارض و سما نے شمسی توانائی کا علم عطا کر دیا ہے، آج انسان آئل فیول سے بھی بجلی پیدا کرتا ہے، آبی بھی بجلی پیدا کرتا ہے، زمین اتنا اناج انسان کو دے رہی ہے کہ انسان کو ہاضمے کی گولی کھانی پڑتی ہے کھانے کے بعد،
لیکن مسئلہ یہ غلط مینجمنٹ کا ہے کہ آپ قوموں کے حقوق مار رہے ہیں، قوموں کے وسائل لوٹ رہے ہیں، اور یہ اپنا حق سمجھ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی کہتا ہے میرا شاہ رگ ہے، کوئی کہتا ہے میرا ٹوٹ ٹنگ ہے۔ وہ خدا کے بندو، شاہ رگ صرف وہی ہوتی ہے جو باڈی ہوتی ہے۔ تو آپ کسی ملک پر جارحیت کر کے، اس کا پر قبضہ کر کے، اس کی عوام کے وسائل لوٹ کے کہیں آپ شاہ رگ ہے یا ٹوٹ ٹنگ ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی عظمت کے منافی ہے۔ لہٰذا میں حکومت ہندوستان سے مطالبہ کرتا ہوں وہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرے اور ہمیں بھی شکریہ کا موقع دے۔ بہت شکریہ آپ تمام بھائیوں کا۔